بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا کارنامہ ہے جو جناب سیدہ کائنات نے انجام دیا؟ ایسا کام جناب سیدہ کائنات کر کے گئی ہیں، علامہ امینی بیان فرماتے ہیں کہ 1200 سال گزرنے کے بعد، چونکہ علامہ امینی کا زمانہ 1200 سال کے فاصلے کا ہے، ہمارا زمانہ 1400 سال کے فاصلے کا، 1200 سال کے بعد بھی اگر میں چاہوں کہ ان مکاتب فکر میں سے صحیح مکتب فکر کو پہچان سکوں تو سیدہ کائنات ہے جنہوں نے صحیح مکتب فکر کی طرف نشاندہی کی۔ خود علامہ امینی کی جو شخصیت ہے وہ بہت بڑی شخصیت ہے، صرف انہیں عالم کی حیثیت سے انسان نہ دیکھے بلکہ بہت بڑے عارف تھے۔ بعض تاریخی کتابوں کے اندر ملا ہے کہ انہوں نے بھی ایک ایک دن کے اندر کبھی 500 رکعت نمازی اور کبھی 1000 رکعت نمازیں پڑھی ہیں۔ جنہوں نے 100 رکعت شب قدر میں پڑھی ہے انہیں اندازہ ہے کہ 200 کسے کہا جاتا ہے، 300 کسے کہا جاتا ہے، 500 کسے کہا جاتا ہے اور 1000 کسے کہا جاتا ہے۔ اور پھر جب ان سے سوال کیا کہ اہل بیت جو اتنی نمازیں پڑھا کرتے تھے، آپ اتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں، یہ کیسے نمازیں پڑھ لیتے ہیں؟ انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی، کہا دیکھو مچھلی جب پانی میں ہوتی ہے نا تو وہ تیرتی ہے، وہ جنبش لاتی ہے، وہ حرکت لاتی ہے، وہ زحمت اٹھاتی ہے۔ مجھے بتاؤ مچھلی پانی میں تیرنے سے کیا کبھی تھک جاتی ہے؟ کہ اس کی تو حیات ہے پانی، اس کی تو زندگی ہے پانی، کہ بس اہل بیت کے لیے نماز ان کی حیات ہے۔ وہ خدا سے گفتگو کرتے تھے، انہیں زندگی ملتی تھی، تو نماز سے وہ تھکتے نہیں تھے، نماز پڑھتے جاتے تھے اور زندگی محسوس کرتے جاتے تھے۔ تو علامہ امینی بہت بڑے نمازی بھی تھے، بہت بڑے عارف تھے۔ ایک مرتبہ مصر کے اندر یا کسی مقام پر کسی اہل سنت بھائی نے انہیں دعوت دی اور کہا ہمارے گھر پر آپ تشریف لائیے گا۔ دیکھیں لیکن کتنا خوبصورت انداز تھا، اگر موقع بھی مل جاتا ہے انسان کو کسی سے گفتگو کرنے کا، کسی کی اصلاح کرنے کا، کسی کو روکنے کا، تب بھی بہتر یہ ہے کہ اگر اصلاح کرنے کی وجہ سے جھگڑا ہو سکتا ہے اصلاح نہ کریں، جھگڑے سے بچیں، فساد سے بچیں، لڑائی سے بچیں۔ یہ طریقہ نہیں ہوتا۔ پیار سے اگر انسان اپنی بات کہہ سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اپنی بات کہیں، سامنے والے کے ذہن میں سوال چھوڑ کر جائیں، لیکن اگر اندازہ ہو کہ اگر میں نے بات کی سامنے سے جواب بددہنی سے آئے گا، دشنامی کے ساتھ آئے گا، تو وہاں بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ علامہ امینی نے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ اگر تم مجھے دعوت پر بلاؤ گے تو یقیناً دوسرے علماء کرام کو بھی بلاؤ گے، اور تم ہو اہل سنت، تم یقین اپنے علماء کو بھی بلاؤ گے، پھر بلا وجہ وہاں دعوت میں بات چھڑے گی کسی موضوع پر، میں کچھ جوابات دوں گا، تمہارے مولوی کچھ جوابات دیں گے، بات خراب ہو جائے گی، دعوت کا مزہ خراب ہو جائے گا۔ بہتر یہ ہے کہ تم مجھے نہ بلاؤ، اپنے علماء کو بلانا چاہتے ہو تم انہیں ان کے لیے دعوت رکھو۔ کیا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پر ہم کوئی مذہبی موضوع پر بات نہ کریں تو آپ کے مطابق عمل ہوگا، ہم کسی مذہبی موضوع پر بات نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ شرط ہے تو میں آنے کے لیے تیار ہوں۔ شرط باقاعدہ رکھی اور دعوت پر پہنچے۔ دعوت پر پہنچے تو کیا دیکھا کہ ماشاءاللہ سے 70-80 علماء موجود ہیں اور یہ اکیلے ہیں۔ اب کوئی بھی بات کرنے لگتا تھا علامہ امینی کہہ دیتے تھے دیکھیں ہم نے کہا تھا کہ کسی موضوع پر بات نہیں ہوگی، ورنہ جوابات بہت سارے ہیں، بات پر خراب ہو جائے گی۔ سب کو خاموش کروایا ہوا تھا۔ جب سب کھا پی کے فارغ ہوئے تو جو دعوت دینے والا تھا اس سے کہا کہ اتنے بڑے بڑے علماء کو بلایا ہے، کوئی دینی بات کیے بغیر سب چلے جائیں، یہ تو بات نہیں ہو سکتی ہے، لہذا کچھ تو ہونا چاہیے۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہر ایک رسول اللہ کی کوئی حدیث سنائے، رسول اللہ کی ذات پر جو سب متفق ہیں، رسول اللہ کی کوئی حدیث سنائیں اور متبرک کیے، مجلس ہو جائے گی، محفل ہو جائے گی، اور پھر ہم اپنے اپنے گھروں کی طرف چلے جائیں گے۔ انہوں نے کہا دیکھو میں نے کہا تھا نا، کوئی اب تم بات کہو گے، کوئی ایسی حدیث سنائیں گے، پھر میں کہوں گا کہ یہ حدیث ہمارے مطابق ضعیف حدیث ہے، جعلی حدیث ہے، پھر بات خراب ہوگی۔ کہا کہ نہیں، ایک سادہ سی حدیث جو متفقون علیہ ہے وہ سب سنانا شروع کریں۔ اب سب نے ایک ایک حدیث سنانا شروع کی۔ جب بات علامہ امینی پر آئی، انہوں نے کہا کہ میں جو حدیث سنانا جا رہا ہوں تم سے پہلے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم اس حدیث کے بارے میں بتاؤ کہ وہ حدیث صحیح حدیث ہے یا ضعیف یا جعلی حدیث۔ اگر تم کہو گے صحیح حدیث ہے تو پھر میں بات کروں گا، ورنہ نہیں۔ کہ حدیث سنائیے، کب پیغمبر نے ارشاد فرمایا
من مات ولم يعرف امام زمانه مات میتۃ جاہلیہ. جو شخص مر گیا اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا. کیا یہ حدیث تمہارے نزدیک بھی معتبر ہے؟ مانتے ہو اس حدیث کو؟ کہا کیوں نہیں مانتے، ہم بھی مانتے ہیں، البتہ الفاظ مختلف ہیں. اچھا، صحیح مسلم کے اندر بھی روایت موجود ہے لیکن الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں. کبھی کبھار ہمارے نوجوان ہمارے جو احادیث متواتر یاد ہے اسی کو سرچ کرتے ہیں تو اہل سنت کتابوں کے حوالے نہیں آتے کیونکہ وہ کسی اور الفاظ کے ساتھ موجود ہیں. اس لیے میں آپ کی خدمت میں وہ الفاظ دے کر جا رہا ہوں کہ جو اہل سنت کتابوں کے اندر پائے جاتے ہیں. صحیح مسلم کے اندر اس حدیث کو اس طرح سے لکھا گیا ہے: من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ امام مات میتۃ جاہلیہ. جو شخص مر گیا اور اس کی گردن پر کسی امام کی بیعت نہ ہوئی تو وہ جاہلیت کی موت مرا. اور جاہلیت کا مطلب کیا ہے؟ جاہلیت اور جہالت میں فرق ہے. جہالت کہا جاتا ہے نادانی کو، مجھے نہیں معلوم کہ امام کون ہے، میں نادان ہوں. نادان نہیں کہا جا رہا، پیغمبر فرما رہے جہالت کی موت نہیں، جاہلیت کی موت مرے گا. جاہلیت کسے کہا جاتا ہے؟ جاہلیت اس زمانے کو کہا جاتا ہے جو اسلام سے پہلے کا زمانہ تھا. تھوڑا سا بولیے گا، اسلام سے پہلے کا زمانہ جاہلیت کا زمانہ ہے اور اسلام سے پہلے کا زمانہ کفر کا زمانہ ہے. اسلام سے پہلے کا زمانہ شرک کا زمانہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص امام زمانہ کی معرفت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا، یعنی کفر کی موت مرا، یعنی شرک کی موت مرا. اور باقاعدہ بعض روایات کے اندر یہ لفظ موجود ہے کہ مات میتۃ جاہلیۃ وکفر وشرک. وہ شرک کی موت مرا، وہ کفر کی موت مرا، وہ جاہلیت کی موت مرا. کیا یہ حدیث ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے؟ کیا آپ بھی اس کو مانتے ہیں؟ کیا کیوں نہیں مانتے؟ یہ ہمارے پاس بھی موجود ہے، الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں لیکن ہم بھی مانتے ہیں. اب سنیے گا، ہم اس روایت کو بیان کرتے ہیں امام زمانہ کے لیے لیکن علامہ امین نے بیان کی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے. کیا مجھے یہ بتاؤ کہ جب ہر زمانے کے اندر ایک امام ہوتا ہے جس کی معرفت ضروری ہے ورنہ انسان کفر کی موت مر جاتا ہے، تو مجھے یہ بتاؤ کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا امام کون تھا کہ اگر وہ انہیں نہ مانے تو تمہاری منطق کے مطابق، حدیث رسول کے مطابق وہ جاہلیت کی موت مریں گی. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. کیا تم کہہ سکتی ہو کہ جناب سیدہ اس امام کو نہیں مانتی تھی اس لیے نعوذ باللہ جناب سیدہ جاہلیت کی موت مر گئی؟ کیا کہنے کی ضرورت ہے؟ اور اگر یہ تم نہیں کہہ سکتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک جناب زہرا کا بھی امام تھا جن کی معرفت اور بیعت کے ساتھ وہ اس دنیا سے گئی ہے. یا تو یہ کہو کہ کوئی اور امام تھا یا یہ کہو کہ وہی تھا اور اس کا انکار کر کے حضرت زہرا اس دنیا سے رخصت ہوئی ہیں. اور بڑی بڑی کتابوں کے اندر، صحیح بخاری کے اندر 4 مقامات پر کم از کم یہ لکھا ہے کہ فَحَجَرَتْهُ فَلَمْ تُكَلِّمْهُ حَتَّى تُوفِّيَتْ. حضرت زہرا اس سے غضبناک ہو گئی اور اس سے بات نہیں کی یہاں تک کہ دنیا سے رخصت ہو گئی. تو اگر وہ ان کا امام تھا تو امام کو تو نہیں مانتی تھی. اگر نہیں مانتا ہے کوئی شخص تو پھر جاہلیت کی موت ہے. کیا تم میں کہنے کی ضرورت ہے کہ سیدہ کائنات، سیدۃ نساء العالمین، صحیح بخاری کی روایت کے مطابق سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت کی تمام عورتوں کی سردار، جاہلیت کی موت مر گئی نعوذ باللہ. کیا تم میں کہنے کی ضرورت ہے؟ اگر تم یہ نہیں کہہ سکتے ہو تو پھر یہ بتاؤ کہ حضرت زہرا کا دوسرا امام کون تھا؟ پھر وہ امام کون تھا کہ جس کی معرفت کے ساتھ، جس کی بیعت کے ساتھ حضرت زہرا اس دنیا سے رخصت ہوئی؟ واقعہ یہ کہتا ہے، اب میں ایک جملہ کہنے میں مجبور ہو رہا کہ جیسے یہاں خاموشی تھی ویسے اس محفل میں خاموشی ہو گئی. اور پھر ہر عالم دین، تاریخ کے اندر یہ جملہ موجود ہے، ہر عالم دین اپنے سر کو جھکا کر آہستہ آہستہ قدم آگے بڑھا کر دروازے سے باہر جانے لگا. کیا ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ سیدہ کائنات یا جاہلیت کی نعوذ باللہ موت مری ہے یا پھر ان کا امام کوئی اور ہے؟ اور جو ان کا امام ہے آج ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ وہی ہمارا امام ہے.
علامہ امینی کہتے ہیں کہ سیدہ کائنات نے اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ آج بھی پیدا ہونے والا اگر کوئی مسلمان جاننا چاہتا ہے کہ حق کا راستہ کون ہے تو سیدہ کائنات کے ذریعے فیصلہ کر سکتا ہے کہ کون سا امام حق کا امام. اور آپ کو ایک بہت بڑی تعداد ملے گی. ہماری تو باقاعدہ ملاقاتیں ہوئی, یقینا آپ بھی بزرگان ہیں, آپ کی بھی کئی افراد سے ملاقاتیں ہوئی ہوں گی. جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ شیعہ کیوں ہوئے ہیں تو اکثر نے کہا ہے حضرت زہرا سلام علیہا کی شہادت نے ہمیں شیعہ بنایا, حضرت زہرا کی زندگی نے ہمیں شیعہ بنایا ہے. امام حسین کے مصائب سننے کے بعد بھی بہت سارے ہیں کہ جو اپنے مکتب کو تبدیل کرنے والے ہیں, لیکن امام حسین کے مکتب پر رہ کر بھی بہت سارے دوسرے مقاصد فکر پر موجود ہوتے ہیں. لیکن جناب سیدہ کائنات کی جو زندگی پڑھ لے, ان کی شہادت جو پڑھ لے, اس کے بعد وہ کسی دوسرے مکتب پر نہیں رہ سکتا. اور میں آپ کے سامنے ایک بڑی مثال پیش کروں. ایک مسلمانوں کے بہت بڑے ملک سے, نام نہیں لوں گا کیونکہ کچھ ایسے بزرگان گزرے ہیں کہ جن کا نام نہیں لیا جاتا تب بھی لوگ سمجھ جاتے ہیں, اور کچھ ایسے ملک بھی موجود ہیں جن کا نام نہیں لیا جاتا تب بھی سمجھ جاتے ہیں کہ اس ملک کی بات ہو رہی ہے. تو اس ملک کا رہنے والا, اور باقاعدہ اس کی ذمہ داری یہ تھی کہ شیعوں کے خلاف کام کرے, اور جب وہ تبدیل ہوا تو اس نے کہا کہ میں نے اس زمانے میں امام علی کے خلاف کتاب لکھی تھی, امام علی کے خلاف کتاب لکھی, شیعوں کے خلاف کتاب لکھی. اور ہماری ٹریننگ ایسی ہوئی تھی, جب میں 6 برس کا تھا, 6 سال کا بچہ تھا, اس وقت مجھے ان کے مدرسے میں داخل کروا دیا گیا, اور میں بڑا ہوتا رہا. 17 سال تک میں ان کے پاس پڑھتا رہا. میرا دل بغض اہل بیت سے بھر چکا تھا, اور میرے سامنے جو آ جاتا تھا شیعہ, میں سمجھتا تھا یہ تو کافر ہے, اس کو قتل کرو جنت پاؤ. ایسا میرا مائنڈ بن چکا تھا. اور کہا کہ یہ ان کا طریقہ کار ہے کہ کام کرتے ہیں وہ تو بچوں پر کام کرتے ہیں, نوجوانوں پر کام کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ نوجوانوں پر کام کرنا آسان ہوتا ہے, ان کے ذہن میں اتنی معلومات نہیں ہوتی ہے. جو ان کے سامنے استدلال قائم کیا جاتا ہے فوراً سے اسے قبول کر لیتے ہیں. صحیح ہے, کوئی اعتراض نہیں کرتے ہیں. جو ان کے سامنے باتیں پیش کی جاتی ہے فوراً سے ایکسیپٹ کرنے لگتے ہیں. تو کہا کہ اس زمانے سے ان کی ٹریننگ کرنا شروع کر دی. اور یہ ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ مجلسوں کا اپنا کردار ہے, لیکن مدرسوں کے اندر جو بچوں کی تربیت ہوتی ہے اس کا جو کردار ہے وہ بہت اہم کردار ہے اور بہت بھاری کردار ہے. تو کہا 17 سال تک میں یہ کام کرتا رہا, یہاں تک کہ مجھے کسی نے بتایا بنت رسول حضرت فاطمہ زہرا نے ایک خطبہ دیا ہے. وہ خطبہ بڑا عالیشان ہے اور بڑا فصیح و بلیغ ہے, اس کو پڑھو. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس خطبے کو جو سب سے پہلے کتابوں میں ذکر کیا ہے وہ ایک اہل سنت عالم دین نے ذکر کیا ہے. ہمارے عالم دین نے بعد میں جا کر ذکر کیا ہے. اہل سنت عالم دین کی کتاب اب تک موجود ہے, انہوں نے اس سے پہلے ذکر کیا ہے. البتہ بہت سارے شیعہ کتابیں پہلے موجود تھی جو جلا دی گئی, دریا برد ہو گئی, وہ نہیں معلوم. موجودہ حالات کے اندر جو سب سے پرانا خطبہ حضرت زہرا کا موجود ہے وہ اہل سنت کتاب کے اندر موجود. کون سی کتاب؟ بلاغات النساء, ابن تیفور کی کتاب. اور اس کے غیر شیعہ ہونے پر دلیل یہ ہے کہ جناب سیدہ کے خطبے کے بعد اس نے کسی بی بی کا خطبہ بھی لکھا ہے, جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ غیر شیعہ تھا. ٹھیک ہے, کہ اس خطبے کو جب میں نے پڑھا, میں نے کہا جناب سیدہ بار بار اپنی میراث کی بات کرتی ہیں, مجھے میراث سے محروم کیا گیا, مجھے میراث نہیں دی گئی, مجھے بابا کی میراث سے محروم کر دیا گیا. کہ میں نے قرآن اتنا پڑھا تھا اور قرآن میں اتنا میں نے یتیموں کی میراث کے بارے میں سنا تھا, میں نے کہا یہ ہو نہیں سکتا. ہر مسلمان جو یتیم ہوتا ہے پیغمبر اس کو میراث دلایا کرتے تھے, خود پیغمبر کی بیٹی یتیم ہو گئی, کیسے ممکن ہے کہ ان کی میراث خالی ہو؟ اور پھر آگے جناب سیدہ نے قرآن کریم سے آیتیں پیش کرنا شروع کی کہ فلاں نبی کو فلاں نبی سے میراث ملی, فلاں نبی کو فلاں نبی سے میراث ملی. اس کا مطلب میراث موجود ہے. اور اگر پیغمبر خود سارا مال کسی کو دے کر گئے تھے اور میراث میں کچھ نہیں چھوڑا تو یہ بھی سنت کے خلاف ہے, کیونکہ پیغمبر نے ایک صحابی کو دیکھا تھا جس سے جاتے جاتے اپنا سارا مال راہ خدا میں خرچ کر دیا. تو پیغمبر اس پر غضبناک ہوئے اور کہا کہ تو چلا جائے گا, تیرے جانے کے بعد تیری اولاد کا کیا بنے گا, اس لیے کچھ میراث کے اندر چھوڑ کر جا.
اور پیغمبر نے وہاں سے قانون بنایا تھا کہ صرف 1/3 میراث کی وصیت ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ کی وصیت نہیں ہو سکتی، تاکہ اولاد کو میراث سے مال ملے۔ کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یتیم کو میراث دو، سنت رسول یہ کہہ رہی ہے کہ اولاد کے لیے میراث چھوڑ کر جاؤ۔ کیسے ہو سکتا ہے بنت رسول اس دنیا سے، بنت رسول کے بابا اس دنیا سے رخصت ہو اور بنت رسول کو ان کے بابا کی میراث سے محروم کر دیا ہو؟ پھر جب میں نے اسٹڈی کرنا شروع کی تو مجھے اندازہ ہوا، اللہ اکبر، کیا کیا ستم ہے کہ جو مسلمانوں نے بنت رسول پٹھائے۔ وہاں سے تبدیل ہوا، اور ایسا تبدیل ہوا کہ پہلے وہاں کا عالم دین تھا، میری خود ملاقات ہوئی ہے ایران کے اندر، قم کے اندر موجود ہے اب وہ عالم دین جن کا نام ہے ڈاکٹر عصام العماد۔ سرچ کرنا چاہیں نام سرچ کیجئے گا، ڈاکٹر عصام عین صاد الف میم، عماد الف، العماد الف لام عین میم الف دال، ڈاکٹر عصام العماد قم کے حوزہ علمیہ کے اندر استاد بنے، اور پھر انہوں نے اپنی تحقیق پیش کی اور انہوں نے بتایا کہ کس کس طریقے سے مائنڈ تبدیل کیا جاتا ہے، کن کی چیزوں کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے اور کیسے اس کے جوابات دیے جا سکتے ہیں۔ بہترین استاد ہیں پاسخ بے شبہات کے مناظراتی موضوع پر، اور آج وہ شہر قم کے اندر اپنے گھر والوں کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ وہ مکتب اہل بیت پر آئے ہیں، بلکہ اپنے خاندان کے 5 اور لوگوں کو بھی مکتب اہل بیت کا راستہ دکھایا۔ اور ایک اور ہمارے استاد تھے اور انہوں نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے اس ملک سے جہاں سے وہ چھوڑ کر آئے تھے، اس ملک نے ڈاکٹر عصام العماد کے سر کی قیمت رکھی ہے، اور سر کی قیمت کتنی رکھی؟ $1 ملین۔ وہ ہم سے مذاق میں کہتے تھے کہ جس کا شہریہ کم ہونا تو وہ یہ کام بھی کر سکتا ہے۔ $1 ملین کا انعام موجود ہے۔ تو اتنے بڑے عالم دین اور بھرپور طریقے سے کام کر رہے ہیں، بہت ساری انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، اور کیسے وہ مکتب اہل بیت کی طرف آئے ہیں پورے اپنی داستان کو بیان کیا ہے۔ اس کے اندر سب سے اہم کردار حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے مظلومیت اور ان کی شہادت کا تھا۔ ایک درود پڑھ دیجئے محمد و عالم۔